آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ میری زندگی میں 3 واقعات بڑے اہم ہیں، اور ان میں سے بھی 2 واقعات تو ایسے ہیں جو کسی کسی کی زندگی میں آتے ہیں، یعنی مرڈر اٹیمپٹ، قاتلانہ حملے۔ 28 اکتوبر 2017 کو پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا حادثہ 4 مئی 2020 کو جو ایک جھوٹی FIR کاٹی گئی، جو پہلی پیشی پہ ہی لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی، اور تیسرا یہ ریسنٹلی جو 2021 کے اندر ہی 14 مارچ 2021 کو جو سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی۔ ان 3 بڑے واقعات سے بڑا واقعہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا یہاں پہ تشریف لانا تو شے ہی کوئی نہیں، یہ اس سے بڑے واقعات ہیں۔ اس کے باوجود اس پہ جو میرا رسپانس تھا وہ ویکینڈز پہ ہی آیا، اتوار والے دن، 4 دن بعد، 5 دن بعد۔ حالانکہ میں بالکل اس میں بچ گیا تھا، بلکہ جس دن پہلی اٹیمپٹ ہوئی میں نے اس دن آ کے درس بھی دیا تھا، لیکن ویڈیو ریکارڈنگ اگلے ہفتے ہوئی۔ وہ ڈیکورم نہ ٹوٹے ریکارڈنگ کا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر میں نے کوئی خود سے ڈیسیژن نہیں لینا ہوتا، ایک پوری ہماری شورا ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیا سٹانس لینا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک دم فوراً کوئی معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جاتا۔ آئندہ بھی کوئی واقعہ ہوگا نا تو اتوار سے پہلے آپ بھول جائیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا، اور ریکارڈنگ پھر پبلکلی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو 3 واقعات ہیں، اور یہ چوتھا واقعہ جو بنانے کی کوشش کی گئی، تو اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوا کہ میں نے فوراً رسپانس کیوں نہیں کیا۔ یہ آندہ بھی ایسی کوئی حرکت ہوگی، رسپانس اتوار والے دن آئے گا، جو ضروری چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اتوار جب آئے گی کنزیکٹو، اس کے بعد فوراً، اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی، آپ اتوار کو دیکھ لیتے تب یہ صاف کر دیتا، لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا۔ ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں۔ 1 سال سے ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے جب کسی کو کوئی ملنے جاتا ہے اس بےہودہ طریقے سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ حالانکہ مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہے یار، اتنا سافٹ شکار آیا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے، مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ لیکن جو انہوں نے حرکت شریف فرمائی نا، اس کی وجہ سے جو رزلٹ نکلا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا، ورنہ تو یقین کریں کہ یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ فل ٹاس مجھے ملے نہ ملے۔ تو وہ میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی کلیریفیکیشنز بھی دوں گا انشاءاللہ 5۔ اس کے بعد جو انہوں نے جاتے وقت ویڈیو بنائی، صرف 5 منٹ کی، پونے 5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر 10 پوائنٹس ہیں جو ان کی ویڈیو میں انہوں نے بیان کیے۔ میں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ بریف کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انجینئر صاحب نے ملاقات کے لیے مجھے اجازت دی، تو میں تو سارے فرقوں کا نمائندہ بن کے آؤں گا۔ یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس حوالے سے میری 5 کلیریفیکیشنز آپ سن لیں۔ پہلی کلیریفیکیشن، اس روئے عرض پہ ایک ہی مولانا ہے جسے میں نے اجازت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں، نادر علی بھائی نے 3 مہینے میرے سر میں درد کے طور پر مسلط ہو کر مجھے اس پہ ایگری کروایا، اور دوسرے تھے ہمارے زاہد بھائی، زاہد چیپا بھائی، جنہوں نے اسلام 360 بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں خیر کیا ایلیمنٹ موجود ہے، اگر آپ ملاقات کر لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی بیونڈ ریپیئر ہیں، آپ کو پتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی مولوی کو ملوں؟ یہ ان کی خوش نصیبی کیسے تھی کہ میں تیار ہو گیا؟ اس کے پیچھے یہ ریزن تھی کہ وہ کہتے ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے، ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے
اتنا ہنگامہ کیا, 1 ملین وہ ویڈیو کراس کر گئی رمضان شریف کے اندر. اتنے لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سموسا, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے, تو ان کی بچپن کی خواہش پوری کر دیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم بیٹھیں گے تو کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھیں گے, اس طرح تو نہیں آگے بیٹھ جائیں گے. تو اس کے لیے پھر میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں, لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا, اس کے مطابق آنا تھا. اس میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہو سکے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساتھ لے آئیں, اگر وہ نہیں آتے تو آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ مین لے آئیں. وہ جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تو 6 دہشت گرد ساتھ لے کے آ جا, اور ادھر کا ایک جاہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پہ مسلط کر. جو لوگ ہمارے گھروں کے باہر ناک کی لکیریں کاٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں, تم انہی کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو. تم اکیلے آؤ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تم نے آتے ہی وہ کام کیا کہ نو انٹری ہو جائے میری, کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پبلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا انہوں نے ڈر. اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں جی, 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل لیں, ویڈیو چڑھا دیں, فون نمبر, بہت فون نمبر پہ تو آپ سے 1 سال سے رابطہ ہے. آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا, 032159000162, آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے. آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں, آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے تھم نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز ہٹائی ہیں کہ جی آپ کسی اور دیوبندی مولوی کی پکچر لگائیں, میری ہٹا دیں. اتنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہے, ان کے ایڈمن کو بھی پتہ ہے, اور مسلسل رابطے میں. اور آپ نے یہ حرکت کی, آ کے یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا. پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنا ہے اور کیمرہ مین کے ساتھ. دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پہ بات کروں گا, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا. انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ جی عقیدے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں. میں نے کہا جی چلیں, آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف خروج ہے نا, اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں, لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی. جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے. پہلے آپ اپنا عقیدہ تو ثابت کریں. قادیانی جب تک ختم نبوت ہمارے ساتھ ٹیکل نہیں کرتے, ہم ان سے حنفیت کے اوپر بات نہیں کریں گے. قادیانی حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں وہ کہیں گے جی اپنے 2 ٹاپک رکھنے ہیں, ختم نبوت اور رفع الیدین. میں کہوں گا رفع الیدین پہ میں بات نہیں کروں گا جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگا. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے, نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں پہ میں بات نہیں کروں گا. سیدھی سی بات ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کر کے اس میں سے نکالنا کیا ہے, جب تک کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. ہم نبی کو تو اللہ کی وجہ سے مان رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول آئے. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی. اکیلے آنا ہے, کیمرہ مین ساتھ لے آؤ. دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی, اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا, جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں. اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے. تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے, 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے. اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی, اور کیمرہ مین 2, 6, 10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آ جاؤ, باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مولوی کے ساتھ نہیں میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا قیامت تک چیلنج آ جا جس فورم پہ. ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا, یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں بھی یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے, اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ جی میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے. تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی, پی ٹی وی پہ بلا مجھے, تو بھی بیٹھ جا ساتھ. تقی عثمانی کو بھی لے آؤ, تینوں ملے بیٹھو, سوری تینوں مولانا کو بیٹھو, تینوں مولانا نہیں, تینوں مولانا بیٹھو. میں اکیلا بیٹھوں گا, خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے.
تو تم لوگ دیکھنا. اور ان کو پتا ہے جس طرح امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ یہ جائز ہے میری اس پہ ویڈیو, لیکن ضرورت نہیں. جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا, یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی, اوے بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم نے وہ مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا, مومن دوسری دفعہ سراغ سے نہیں ڈسا جاتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اور یہ ڈنگروں والی اپروچ کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے, کس پہ چڑھاتے؟ میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا, کیمرہ مین آئے گا, ٹھیک ہے, اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس نے کہا میں ان مسئلوں پہ بھی پہلے 1.5 گھنٹے بات کروں گا. تو وہی باتیں ریپیٹ کر رہا, تو ادھر لین کیا آیا بھائی؟ لین آیا, وہی باتیں تو ریپیٹ کر رہا ہے نا. اپنی عقل سے کام لے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی تھی. دوسری کلیریفیکیشن, مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا یار, کسی طریقے یہ بندہ راضی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے, جو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا. کہتا جی مجھے تیری ساری شرطیں منظور ہیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ اکیلے بیٹھو گے, کیمرہ مین ساتھ بٹھاؤ گے, اور بات ہوگی عقیدے پہ. جب تک عقیدے ٹیکل نہیں ہوں گے اگلی بات نہیں ہوگی. تو یہاں کے ویڈیو میں آ کے تم بالکل اور باتیں کر رہے ہو, وہ جسے کہتے ہیں نا, نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ ان کو تلا جائے گا. ہاں جی, تو یہ تلنے سے بچنے کے لیے, لیکن تلے تو گئے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی خفیہ تدبیر, اس شر میں سے وہ خیر نکلنا ہے کہ آندہ کے لیے لوگ کہیں گے ہم نے کوئی کمزور گول کیپر اس کے آگے نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تکبر کے طور پہ بات کرتا ہے, جی بڑے مفتیاء کو بٹھائیں. بھئی جب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینئرنگ کا بانی ہوں, تو ایک فرقے کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا. اگر آسٹریلیا کی ٹیم کہے گی میں نے میچ کھیلنا ہے, تو وہ جیلم شہر کے مشین والا نمبر 3 کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں میچ کھیلے گی. تو پھر ٹکر کا بندہ لے کے آؤ, تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالی. بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ. یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں. قربانی نہیں دے سکتے یہ مفتی, اکیلے آ کے کیمرہ مین کے ساتھ بیٹھے, پی ٹی وی پہ بیٹھتے سر, نہیں بیٹھ سکتے. اور آپ لوگ مجھے بتاؤ, جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں, کی جرأت ہے کہ نہ جواب دے سکے؟ تو انہوں ہی پتا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. حافظ سعید صاحب کو لے آئے, امام کعبہ, کہتے ہیں امام کعبہ کا نام لیا میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے ہو تو پھر میں بڑے کا ہی نام لوں گا نا. جواد نقوی صاحب کو لے آئے, جس نے بات کرنی ہے, لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا, چوری چھپے سامنے آنا ہے اور سچائی کی جو بات ہے اس کو قبول کریں. اچھا, جب میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, پھر میرے ساتھ تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. ہم سوائے قادیانیوں کے, جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک حنفی فرقہ ہے, اور دوسرا شیعہ کا ٹوٹا ہوا نصیریہ جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں, نعوذ باللہ, ان دو کے علاوہ تو میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. اور اب آپ دیکھ لیں, آپ نے ایک خیر تو دیکھ لیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, ہوئے نا. تو بس ہم یہی آپ لوگ یار کتنے عرصے سے 14 صدیوں میں اتحاد امت نہیں ہو سکا, ایک بندے نے آگے اتحاد امت کرا دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اہل حدیث جو دیوبند کو کافر اور مشرک کہتے تھے, وہ ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں. اور سر اس سے بڑا اتحاد امت آج تک کسی نے کرایا ہے؟ دسو. عمران خان صاحب سے تبدیلی نہیں لا سکے مرشد پاک ساڈے, لیکن اسی تبدیلی آگے تو ہم 10 دیتی ہے. دیکھو کس نے سارے کٹھے ہو گئے نے, اللہ دے فضل. تیسری کلیریفیکیشن, جب ان کا 1 سال سے ہمارے ساتھ رابطہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے, ان کے ایڈمن کا ملنے کا یہ طریقہ ہی نہیں. جب یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باہر جا کے ویڈیو بنائے, میں باہر آ گیا ہوں تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں جناب 48 گھنٹے کے اندر. یار خدا کے لیے, یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہ ہو.
لیکن آپ تو کرنے آئے تھے کچھ اور. ٹھیک ہے نا, تو ہو گیا ہونا. ہوں دیکھنا ہے جدو ایک کلپ بننے نے نا, پھر تکنا ایک قیامت تک آندہ ہی آئے گا نا, خرچہ بھی میں چکاں گا. تو آڑے جو کو بندہ لے آ سکتا ہے نا, لے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ. کدے نہیں اس طرح ہو سکتا. تو یہ جو شرائط میں نے رکھی تھی, ان شرائط سے انہوں نے وائلیٹ کر کے ویڈیو بنائی. شرط تھی اکیلے آنا ہے اگر تک عثمانی صاحب نہ آئے, اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا, دوسرا صرف عقیدوں میں بات ہوگی. انہوں نے کہا حضرت معاویہ کا جو علی کے خلاف خروج ہے اس پہ بھی بات, ٹھیک ہے جی ہم اس پہ بھی کرنے کے لیے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا تیار ہے. فروع پہ بات نہیں کرنی جب تک عقیدہ سیٹل نہیں ہوتا. تو وہ الحمدللہ جو لوگ تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں نا, میں جان بوجھ کے اس رات کو مل کے رات ہی کو میں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں حمزہ علی عباسی اور حسن الیاس کی. انہوں نے 5 تاریخ کو صبح سویرے فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, اور 5 تاریخ کو عشاء کے بعد 3 گھنٹے میں یہاں پہ مل رہا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں. رات کے وقت تو میں اویلیبل ہوتا ہوں نا, دن کو چلو میری اپنی مصروفیات ہے. تو جس نے ملنا ہے تو وہ اکیڈمی میں رابطہ کر سکتا تھا. یہ طریقہ ہے. انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہے حمزہ. ٹھیک ہے, ایک ہفتے سے وہ ٹائم مانگ رہے تھے. اتوار کا بتایا, پھر انہوں نے کہا نہیں اتوار کو تو اتنا رش ہوگا, پھر کہا جی منڈے کو آ جائے. بلکہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں, ہمارے جو اکیڈمی کا نمبر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ, میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان کو کہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اتوار کے علاوہ بتائیں. انہوں نے کہا جی منگل. اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ دن چوز کیا جس دن مفتی صاحب نے کام ڈالا ہوا تھا, تاکہ پتہ چلے میں تو ادھر ہی ہوں. پھر میں ادھر ملاقات کی. یہ طریقہ ہوتا ہے ملاقات کرنے کا. ان کے ساتھ غامدی صاحب کے داماد آئے جو دیوبند کے سب سے بڑے علمی خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں. یوسف بنوری صاحب ان کے پڑنانا ہے. دیوبند کی علماء کی فیملی سے وہ بندہ ریورٹ ہو کے غامدی صاحب کا اسٹوڈنٹ بنا 10 سال تک, پھر وہ ان کا داماد بھی بن گیا. وہ بھی آئے 3-3.5 گھنٹے, اچھے ماحول میں بات ہوئی. بلکہ انہوں نے مجھے عذرائے تفنن کہا کہ یار بلا لو ذرا مفتی صاحب کو, 2 ہاتھ کر لیتے ہیں ہم بھی. اور میں نے کہا یار یہ طریقہ ہے ان کو اس طریقے سے بلاؤں, یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا, روزانہ آگے ایک بندہ ویڈیو بار چڑھایا کرے گا. یہ طریقہ ہی نہیں ہے, اس کو ہم انڈورس ہی نہیں کرتے. چوتھی کلیریفیکیشن, یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا قیامت تک نہیں آئیں گے, لوگ کہتے ہیں تکبر سے بولتا ہے, یہ عاجزانہ دعویٰ ہے, علم کی بنیاد پہ دعویٰ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کرسچنز کو کہ تم قیامت تک لگے رہو, تم ٹیمپرڈ انجیل میں سے بھی توحید کے خلاف کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے توحید محفوظ ہے تمام الہامی کتابوں میں, ٹھیک ہے شریعت میں تبدیلیاں انہوں نے کر دی, توحید محفوظ ہے. یہ سارا دعویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے تھے اپنی ویڈیوز میں, ان کی ساری ریکارڈڈ ہے. اس سے پہلے احمد ہدایت صاحب وہ کرتے آئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ تکبر سے بول رہے ہیں. ہم نے جو کہا نا قیامت تک آپ نہیں بیٹھیں گے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے ہے نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بورا اٹھا کے لایا ہوں, او بھائی جسے قرآن و حدیث دکھانا ہوتا ہے اسے بورے نہیں اٹھانے پڑتے, بورے ہوتے ہیں بابوں کی کتابوں کے. ہاں ایک قرآن تے کڈ اپنے المفند عقیدے المحند عقیدے ثابت کر دے. تو بخاری مسلم سافٹ ویئر موجود ہے, بوریاں دی کیڑی لوڑ ہے؟ اے او بورے نے جنہوں اگ لانی چاہیے. ہاں یہ بابیاں دی کتاباں نے, بوریاں نہ ہڈل کے لانا دینا. قرآن حدیث کی ضرورت ہوتی ہے, کلیپنگ ضرورت نہیں ہے. بس ان کے دعوے سنے آپ. تو یہ عاجزی کے طور پہ تھا, اور میں نے بار بار کہا اکیلے آنا ہے کیمرہ مین کے ساتھ, سیکیورٹی گارڈ 100 بھی لے اور نیچے رہیں گے. مولوی میں نے ساتھ کو نہیں بٹھانا, یہ ذہن میرے کو. اور تم وہی مولوی میرے میں مسلط کرنا چاہتے ہو جن سے میں نہیں بیٹھنا چاہتا. صرف ایک بندے کو اجازت دی اور بات کرو المحنت کے عقیدوں پہ, اور حضرت معاویہ کا جو خروج ہے مولا علی علیہ السلام کے خلاف, ٹھیک ہے بات کرو, ہم تیار ہیں. یہ ٹاپک آپ نے ایڈ کروایا تھا حضرت معاویہ والا, ہم تیار ہیں. تو یہ وہ واحد میرا دعویٰ ہے, اگر ٹوٹ جائے تو مجھے خوشی ہوگی. اگر قیامت سے پہلے یہ ریڈی ہو جائیں تو مجھے کوئی یہ نہیں کہ آپ کی کرامت ٹوٹ گئی ہے, یہ وہ کرامت ہے جس کے ٹوٹنے کی مجھے خوشی ہوگی. اس کے ٹوٹنے کا میں انتظار کر رہا ہوں, میں دکھی نہیں ہوں گا. لیکن جو میں نے شرط پہلے دن سے رکھی ہے کہ اکیلے بیٹھو کیمرہ مین کے ساتھ, بعد میں پبلک ریکارڈنگ دیکھے گی, اور دوسرا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے, پلس آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کا عقیدہ ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے حضرت معاویہ کا مولا علی کے خلاف خروج قرآن بخاری مسلم سے ہم پیش کریں گے. بابے اپنے پاس رکھیں, بابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کتابوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. اور آپ کو بتاؤں چلاکی ہوشیاری,
आज से 15 दिन पहले इन्होंने लंच किया है नादिर अली भाई के घर, मुफ्ती साहब ने, और नादिर अली भाई कहते हैं मैंने बार बार कोशिश की आपके बारे में डिस्कस करूं कि भी कब जाना है जेलम, क्योंकि उनको साथ लेके आना था, तो वो टाल रहे थे। अगर इसने आना था 2 हफ्ते बाद तो उनको बताता ना, ये तो किसी और मिशन पे आए थे। लेकिन इनको पता नहीं है कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है अल्लाह के फजल से। हम पहले दिन से जो है ना बात उसी के ऊपर कायम है। अकेले कैमरामैन के साथ अकायद पे बात होगी, फरू पे बात होगी नहीं। और अगर आपके अकायद मैंने मान लिए ना तो आपके फरू बगैर दलील के मैं मान लूंगा, क्योंकि वो तो छोटी चीज है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर जब इनकी वीडियो अपलोड हुई तो मुझे नादिर अली भाई ने 5 अक्टूबर को कोई जोर के वक्त फोन किया, मुझे कहते हैं ये क्या मुफ्ती साहब ने किया है। मैंने कहा ये आप उनसे पूछे उन्होंने क्या हरकत की है, ये उनको जेब देता था कि हरकत करें। कहते हैं यार अभी उस वक्त तो 6-7 दिन ही हुए थे, कहते हैं ये मेरे घर खाना खा के गए हैं और मैंने इससे पूछा तो ये बार बार आपका मौजू जो है वो टाल रहे थे। अगर उन्हें जाना होता तो ये मुझे कहते कि यार नादिर तुम भी चलो। मैंने कहा अब उनको ले आओ यार, किराया मैं दे दूंगा दोनों का, होटल का किराया भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, आओ सही, एक बार आ जाओ, एक एग्जाम्पल सेट करा। लेकिन इस तरीके से नहीं, मिलने मुझे आए और ढिंढोरा पूरे शहर में पीट रहे हो। अभी तो हमारे पास जो अंदर की रिपोर्टें हैं एजेंसीज की और इनके मौलवी लीक्स कि ये किस तरह बैठे हुए थे और इन्होंने कितने वो गुंडे तैयार किए हुए थे कि मुनाजरा शुरू होने से पहले हम दावा बोलेंगे और एकेडमी के ऊपर ये करेंगे। अब आपके मुझे दिखाएं इस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो होती है ना या मौलवी लीक्स, वो पब्लिकली तो फिर बताई नहीं जा सकती, ना इनके इस तरीके से इदारों की चीजें हाईलाइट की जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लें मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ जो कुछ दाता दरबार पे हुआ है, उनके अपने फिरके के बंदे ने किया है। दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब दिया है और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी शर्फ हासिल वहां तकरीर नहीं कर सके वो, हजारों लोगों को उन्होंने मॉब चढ़ा दिया उनके ऊपर, अपने फिरके वालों ने। और ये तो फिरका वैसे ही सबसे बड़ा वायलेंट फिरका है पाकिस्तान का, देवबंद। सिर्फ तबलीगी जमात इनमें खैर है, तबलीगी जमात ना होती है तो ये फिरका सबसे ज्यादा वायलेंट रहा है। सबसे ज्यादा कत्लेआम इस फिरके की वजह से हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है। तो ये इनकी सिर्फ एक दावे हैं। मैंने तो उसमें यहां तक कहा था मेरे भाई आप आगे हमारी इमामत करवाएं यहां पे, याद है ना आपको, जितने उलमा आते हैं ना जाहिर या छुप छुप के, जो अपनी तस्वीर भी नहीं मेरे साथ खिंचवाते डर के मारे कि कहीं मारे पब्लिक ना मारे, यहां इमामत करवाते हैं, सबको पता है। हसन इलियास गामदी साहब के वो दामाद है, 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी, आपने देखा है, मैंने उनको क्राउन चेयर पे बिठाया और नहीं बैठ रहे थे। मैंने कहा जी हुक्म जो है ना वो अदब पे फौकियत रखता है, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप इस क्राउन चेयर पे बैठे, मैं साइड पे बैठा हूं। हमजा अली बासी को भी साइड पे बिठाया। हम तो यार इतना अदब करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह है, सारी उनसे जितनी भी जो गपशप है वो हुई है उसी तरीके से। हर बंदे को राइट है अपना मौक़िफ़ रखने का। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बायस्ड नहीं हूं। और 5वीं क्लैरिफिकेशन जो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी है। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि उनके जितने ऑफिसर्स हैं ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे है, 19 ग्रेड है मेरा, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैंने कहा उनको फिर खुद कॉल कर ली, मैंने कहा खैरियत है? वो कहते हैं ये जो वीडियो आई है। मैंने कहा कौन सी वीडियो? पूरे शहर में आग लगी हुई है, आपको पता ही नहीं वीडियो का सर? मैंने कहा कौन सी वीडियो? कहते हैं मुफ्ती साहब की वीडियो आई है, उन्होंने ये कहा है। तो मैंने कहा मेरी कोई वीडियो आई उसके जवाब में? कहते नहीं। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछे, मैंने तो नहीं वीडियो बनाई। कहते हैं मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना ताकि जेलम में कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्टें थी, हमारे पास भी रिपोर्टें थी, हम बेवकूफ तो नहीं है। मैंने कहा आपकी कॉल ना भी आती ना, इस तरीके से नहीं हम करते।
ہم میں شرافت اور زہد تو مولا علی والا ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے، یاد رکھنا۔ ہاں اینا جیسا میں مدرسے جانا شروع ہویا، ویسے میں مکینیکل انجینئر ہاں۔ ہاں تو انو تروڑ کے بھی بڑھایا جائے نا تے میں تواڈے تو زیادہ ہوشیار ہاں، مینوں پتہ ہے تسی کی کام پانا سی، تسی کیڑے کیڑے مدرسے چ کیڑے ڈنڈا بردار تیار رکھے سن، اور بریلوی الحدیث سارا نو آن بورڈ لے آیا سی جی۔ ظاہر 13 سال سے تو ان کو کوئی بہانہ نہیں نا ملا تھا کام ڈالنے کا، تو اب تو بڑا اچھا موقع تھا کہ خود بلا رہا ہے آ جاؤ۔ مناظرہ کیا کرنا تھا، ان کو بھی پتہ ہے کسی کام جوگے نہیں ہوتے ہیں تو پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ تمہاری عوام تمہیں کیوں چھوڑ گئی ہے؟ جو یہ بورے لا کے میرے ساتھ بات کر رہے ہو، اپنی عوام کو ویڈیو بنا کے سیٹسفائی کرتے ہیں نا، نہیں ہوئی نا، اسی لیے تو وہ فون بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سی ٹی ڈی کی کال آ گئی۔ اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو، میں نے کہا ہاں جی مجھے پتا چلا ہے سر، اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے، اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ لائیو ویڈیو، کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا، یہ اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے، ورنہ اتنا بڑا مفتی جیلم شہر میں آیا، کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسی رکھوا دیتے اس کی۔ اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے، حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی بھی، لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے۔ انہوں نے پورا بتایا کہ یہ ادھر رہا، جس گھر میں اس نے کھانا کھا کے ویڈیو چڑھائی ہے نا، وہ سب لوگ اس کو آن نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں، انہیں جی نہیں صاحب نہیں پتا۔ اور سب سے بڑے جو ادھر کے مولانا ہیں دیوبند کے فرقے کے، وہ کہہ رہے ہیں تو ریٹنگ کے لیے آیا تھا ادھر، ایک صحافی انٹرویو کرنے گئے جی، مفتی صاحب کا انٹرویو کرنا، انہوں نے کہا یہ تو ریٹنگ کرنا ہے جی، ٹوٹ گیا ساڈا کوئی لینا دینا نہیں، سی ٹی ڈی والوں کو بھی وہ نہیں کوئی کر رہا، ورنہ تو جلسہ کراتے نا۔ ان کا ایک چھوٹی سی مولوی آ جائے نا پورے شہر میں، یہ اپنی وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں اسے پھراتے ہیں، اس کو پھراتے نا، ان کو پتا تھا کام ڈالا ہے چوری چھپے رات کو، وہ بھی ویڈیو رات کو، واپسی میں بھی رات کو۔ تو میں تو اس کڑگے میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میری شرافت مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے زیادہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تو ٹر جانا سی، اتھے دی پولیس، اتھے دی ایجنسیز اور ادھر کے جوڈیشری میرے پیچھے پڑی رہتی، آپ بتائیں، جبکہ وہ مجھے آلموسٹ آج سے 1.5 مہینہ پہلے اگست 2021 میں محرم سٹارٹ ہونے والا تھا، تو مجھے یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں ایڈیشنل ڈی سی جو یہاں کے، اب ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، وہ ملنے کے لیے آگے اکیڈمی، بائی پروفیشن وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا، اور ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہے میری، وہ بھی سی ایس ایس آفیسر ہیں۔ ان کا سر کل میٹنگ ہو رہی تھی، تو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن وہ کچھ چمچوں نے کہا کہ جی وہ بڑا متکبر ہے، وہ کہتا ہے میں آفیسر ہوں، جس نے ملنا ہے مجھے آ کے ملے۔ میں نے کہا یار تمہیں میری طبیعت میں یہ چیز نظر آئی ہے؟ میں تو ابائڈ بائی دا لا ہوں۔ کہتا مجھے پتا تھا، چونکہ میں آپ کو سنتا تھا، میں وہاں نہیں بولا۔ میں نے کہا سر مجھے زیادہ دیں، ایک ٹرائی میں بھی مار لاں۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ صبح 10:30 بجے ہم پہنچے، 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ ڈی پی او بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈی سی بھی جیلم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی پچھلے سال جو ایف آئی آر آپ پہ غلط طریقے سے کاٹی گئی، ہم اس کی معذرت کرتے ہیں، وہ ڈی پی او یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، کوئی بھی ایشو بنا ہم آپ کو فون کر کے انفارم کریں گے۔ اور اس دفعہ انہوں نے کیا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو رسپانس نہیں کرنا۔ اس طریقے سے پھر میں نے ان کو وہ جو ہم نے آپ کو پتا ہے وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، جو 8 پوائنٹس کا میں نے نیریٹو تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے والے کو دوسرے کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے، جو ہم نے لوکل پولیس میں پورا کاؤنٹر نیریٹو بنا کے وہ میں نے کاپیز دی۔ میں نے کہا ان مولویوں کو اس کے اوپر چلائیں، وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر ہم نے وہ 2 پیجز کے اوپر نیریٹو پورا لکھ کے دیا، کاؤنٹر نیریٹو فرقہ واریت کے خلاف، وہ میں نے ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آندہ آپ نے کوئی ایشو بنا ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے۔ اب دیوبندی مولوی کے مدد کے لیے ایک دوسرا دیوبندی مولوی میدان میں آ گیا، طاہر اشرفی، اور یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس میرا ذاتی نمبر ہے۔ اس نے آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے کامن دوست ہیں اجاز بھائی لاہور کے، ان کے تھرو اس نے میرے ساتھ میسجنگ کی، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کوئی میرے خلاف کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اجاز بھائی نے اس کو لنچ پہ بلایا ہوا تھا، اجاز بھائی نے مجھے کہا کہ طاہر اشرفی صاحب نے میرے پاس آنا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ہمارے معاملے میں نہیں پڑھنا،
آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں نا, آپ دیوبندی نہ بنے, نیوٹرل رہیں. پھر طاہر بھائی نے مجھے کال کی, انہوں نے مجھے بات بتایا, انہوں نے اسپیکر آن کر کے اس کو سنایا. میں نے کہا جی طاہر اشرفی صاحب سے کہیں کہ ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں کرنا, اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ان کو اشارے کر رہا تھا. میں کوئی کسی کام میں نہیں پڑتا. کل مجھے اجاز بھائی کی کال آئی, کہتے ہیں یار مجھے میری وائف نے بتایا کہ طاہر اشرفی کود پڑا بیچ میں, کہہ رہا ہے کہ کوئی سی ڈی ڈی کی رپورٹ نہیں ہے, کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے, انجینئر ویسے جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے کہا اس نے وعدہ خلافی کیا, اب یہ بھگتے گا ویڈیو میں. تو طاہر اشرفی, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ گورنمنٹ آفیشل ہو نا, جنا بن پی ٹی وی تے لائیو پروگرام رکھ, دو مولوی آ جاؤ دیوبندیاں دے, تو بھی تے طارق مسعود بھی, جیو تے کرانا جے تے اے آر وائی تے سما یا دنیا تے وہ میں کرا دیاں گا. وہ تے منو منتا مارتے پھرتے نے. دو آ جاؤ, دو ہی جنے تے آ کے بہ جاؤ, تو قرآن حدیث میں رکھ لاں گا, اور المحنت دا میں کراں گا پوسٹ مارٹم. تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جیڑا تہاڈا غلو ہے نا آپ لوگوں کا, اس پہ بھی کر لیں گے بات. آ جاؤ, یہ تو ضرورت نہیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ہاں, تو کہنا سی ٹی ڈی دی رپورٹ نہیں ہے, تو آفیشل اپروول لے عمران خان صاحب سے, اور تو بھی بیٹھ جا, اور طارق مسعود کو بھی بٹھا لے, آفیشل اپروول لو, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. چلو, اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہوگے تو یہی کچھ ہوگا. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا. ہم بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنے. انہوں نے مجھے یہاں تک ادارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ ذرا اس کے خلاف ایک ایپلیکیشن دیں, پھر اس کی ایپلیکیشن اس کا پیچھا کرے گی. میں نے کہا یار یہ حرکت میں نے نہیں کرنی, علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے, آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ آپ کریں. یہ میں نے انکار کیا, لیکن انہوں نے یعنی بڑے غلط طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا, اپنی بدنامی کروائی. میرا کچھ نہیں لینا دینا میرے بھائی, اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یعنی آپ کہیں کہ ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان کے, وہ آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میری سی ٹی ڈی سے بات ہوئی, میری ڈی پی او سے بات ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ایم ہی کہہ رہا ہے. اچھا تو لے آنا, اگر مجھے کہتے ہیں ثبوت دو, میں تو یہ ثبوت ظاہر نہیں, یہ تو یہ ایجنسیز کی گفتگو ہوتی ہے, اس کا ثبوت تو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے. تو لے آنا, ڈی پی او کا انٹرویو کروا دے, آ جا میدان میں, اور اس کو بھی چھوڑ دے. چل سب کچھ یہ غلط ہے, گورنمنٹ آفیشل ہونا, طاہر اشرفی صاحب جڑیں بڑھو, عمران خان صاحب کو اپروول لو, پی ٹی وی پہ مجھے بٹھاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ فرقہ دیوبندیہ کے دفاع کے لیے مفتی طارق مسعود کے ساتھ, لیکن صرف تیسرا کیمرہ مین ہوگا اور چلے گا لائیو, کٹنگ نہیں. نا 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 نا, جیو دے کرانا ہے میں کرا دینا, اے آر وائی تے کرانا ہے میں کرا دینا, دنیا پہ ایکسپرٹ سارے ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے ہیں. تسی دو آ جاؤ, میں کلا پواں گا. تو چھوڑ دو نا, رپورٹیں ہیں یا نہیں ہیں, میں تو تیار بیٹھا ہوں. لیکن اس طریقے سے دنگا فساد کرنا, ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں, اور ڈی پی او صاحب مجھے بلا کے پوچھے کہ انجینئر صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع کیا تھا, اور اس کے لیے تو ڈویژنل اپروول چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی ٹیبل ٹاک کے لیے. ہاں اگر کوئی ویسے آ کے ملے نا اور ڈسکشن کرے اور اس کے بعد ویڈیو چڑھ جائے, اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پولیس نے فزیکل جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہے نا, ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایف آئی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گڑبڑ ہو, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. تو آؤ یار ڈسکشن کرو, آرام سے ویڈیو بناؤ, چپ کر کے چڑھائیں گے, پبلک دیکھے گی. لیکن ان کو پتہ ہے یہ نہیں کر سکتے, لہذا میری کرامت قیامت تک قائم ہے. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی, اکیلے آنا ہے, مولوی ساتھ کوئی نہیں آئے گا, ہاں تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ آ سکتے ہیں, کیمرہ مین ہوگا, صرف عقیدوں پہ بات ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج, وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے وہ ایڈ کر لو, لیکن فروئی مسائل نہیں ہوں گے. یہ 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا, 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا, منو پتہ ہے کیا ہوئے گا, چھوڑ دے 1.5 گھنٹہ, میں کہنا جی 1.5 سال تک گفتگو کر لو. اور یہ جو بورے بھر کے لا رہے ہو نا, میں بورا بھر کے لائے ہوں, یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو المحنت کے عقیدے ہیں وہ میں اینڈ پہ آپ کو نا پوسٹ مارٹم, اس نے تو نہیں بتانا لیکن میں بتاؤں گا. اب مجھے موقع ملا ہے, میں دیوبندی عوام کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو دھوکے دے کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے قائد بھی نہیں ہیں. ان تو مجھے موقع ملا ہے, انہوں نے بولا کہ نہ بولا, بولا گا
چھڈا گا نہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ طاہر اشرفی صاحب کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، باقی طاہر اشرفی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے، ہماری اکیڈمی کا نمبر 032159000162، کریں رابطہ سر، ارینج کریں، اے گھوڑا تے اے میدان، آ جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ تو اجاز بھائی جو ہے نا لاہور میں ہمارے کامن دوست ہیں، طاہر اشرفی صاحب کے بھی اور میرے بھی، جن کے گھر یہ اکثر جاتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے دوستی یاری میں، ان کے گھر پہ رکھ لیں، وہاں پہ بلوا لیں طارق مسعود کو بھی، آپ بھی ان کو آپ بنا لیں، وہ تو ہمارا کامن دوست ہے نا، بنائیں۔ لیکن اس طریقے سے موب چڑھانا، ویڈیو بنانا اور یہ حرکتیں کرنا تاکہ اپنی عوام کو میرے پہ چڑھاؤ، جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر بریلویوں کی اپنی عوام چڑھ گئی ہے صرف ان کے دوسرے مولوی کے اختلاف کرنے کے اوپر۔ ہمیں داتا صاحب کے قدموں میں حاضری کا شرف نصیب کیا ہے، اور داتا صاحب کی چوکھٹ پر اللہ نے ہمیں حاضری شرف حاصل تو سر یہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے، زہد مولا علی والا ہے، لیکن چالاکی اور ہوشیاری، لیکن یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے، وہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور طارق جمیل صاحب جب بھی مجھے فون کرتے ہیں نا تو وہ مجھے یہی جملہ ریپیٹ کرتے ہیں، یار میں بڑا مزہ اس کا اٹھاتا ہوں جو تم یہ جملہ بولتے ہو، منو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ اسی تو ٹکر لی ہوئی ہے نا، اب طارق جمیل صاحب تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، ان کے مزاج کی نہیں ہے کہ وہ اختلافی موضوعات پہ اس طریقے سے بولیں۔ تو میں تیار ہوں جی، طارق مسعود صاحب بھی، طاہر اشرفی صاحب دونوں گورنمنٹ سے اجازت لیں، پی ٹی وی پہ لائیو بٹھائیں، میں بیٹھوں گا، اور موضوع وہی ہوگا جو پہلے دن سے ہے، تیسرا کوئی بندہ ساتھ نہیں بیٹھے گا، کیمرہ مین ہوگا، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ چلے میں نے طاہر اشرفی صاحب کو گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ ایڈ کر لیا، تو چونکہ طاہر اشرفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو اشرف علی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی، ہاں جی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کی بھی بات ہوگی، جن کی نسبت سے آپ کے ابا جی نے آپ کا نام رکھا ہوا ہے، اس آپ کے ابا جی کے روحانی ابا جی نے کون سے کلمے کو انڈورس کیا ہے، پھر تو یہ بھی بات ہوگی، المحند کے عقیدوں میں بھی بات ہوگی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج پہ بھی بات ہوگی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، فروعی مسائل پہ بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قادیانیوں سے صرف ختم نبوت پہ بات ہو سکتی ہے، میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا، مسلمان سمجھتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، میں رفع الیدین سے پڑھتا ہوں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق، میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مان لیتے، جب تک دیوبندی اپنے عقیدوں کو ثابت نہیں کر لیتے المحند کے، میں ان کے ساتھ فروئی پہ کیوں ٹائم ضائع کروں؟ تو وہی بات، اکیلے طاہر اشرفی بیٹھ جائے ساتھ، کیمرہ مین عقیدوں پہ بات کریں، المحند کے حضرت معاویہ کو ایڈ کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرنے کے لیے تیار ہیں، مولا علی کے خلاف ان کا خروج قرآن و سنت سے ہم دلائل رکھیں گے، ہم تیار ہیں، اور ٹائم قیامت تک جے، بلکہ میں کہنا جنت پہنچنے تک دے ٹائم جے، جنت کر لینا، ہاں، اور اللہ کرے میری کرامت ٹوٹے، اے میں تے دعا کرنا، اے او کرامت ہے جو میری ٹوٹ جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کنڈیشن، اور وہی آپ دیکھیں جب مفتی صاحب یہاں اتر کے انہوں نے چوری چھپے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے دونوں چیزیں وائلیٹ کی، پہلے انہوں نے کہا 6-7 بندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور مولانا فلان یہ میرے ساتھ ہوگا، جیلم کا تو ٹر جائیں تے پیچھے مسلط کر جائیں میرے تے، جس طرح امریکہ ٹر گئے تھے، افغان وار ساڈے تے مسلط کر گیا، جیلم دے مولوی جو 11 سال سے ان کو میں ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تجھے میں نے اکیلے بلایا تھا، 7 کیمرہ مین، اور دوسری میں نے شرط رکھی تھی عقیدوں کے علاوہ بات نہیں ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوں گے، آپ نے ریکویسٹ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایشو بھی ڈال لیں، میں نے مان لیا، کئی دفعہ ویڈیوز میں پہلے مانا کہ ایڈ کر لو، فروع پہ بات نہیں ہوگی، انہوں نے دونوں شرطیں وائلیٹ کی، ان کو پتا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ انجینئر صاحب فرقہ دیوبندیہ کو تلیں گے، تو انہوں نے نومن تیل ختم کر دیا، تو چونکہ انہوں نے کوئی چیز مانی نہیں ہے، لہذا یہ بار بار پراپیگنڈا کرنا کہ انجینئر صاحب بلاتے تھے تو آپ آئے ہیں، انجینئر صاحب نے اس طرح بلایا تھا، میں کوئی مزدوری کرانی سی انہوں کو، جی کوئی منو ایک نگ چاہیے سی سامنے بٹھانے واسطے، تو اتنے تھوڑے مولوی نے، اکیلے آؤ،
कैमरे में बात करो, सिक्योरिटी गार्ड लाने हैं, लाओ 10 बार बिठाओ, लेकिन बात अकेले होगी और बीच में होगा कैमरा, वो रिकॉर्डिंग करो, अपनी भी करो, अपना कैमरा मैन ले आओ। और दूसरा बात होगी अकीदों पर, ये पहले दिन से मेरी ये बात है, इस शर्त को जब आप वायलेट करते हैं तो फिर तो आपने खुद ऐद तोड़ दिया। जब आपने ऐद तोड़ दिया तो फिर हमसे कोई इस चीज की तवक्को ना करे। अब मेरे भाइयों, मैं ना वो जो जाते हुए इन्होंने वीडियो बनाई है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सलात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद।